السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کا ہمارا مضمون اور عنوان جو ہے یہ بہت اہم مضمون ہے، بہت اہم عنوان ہے اور بہت اہم ٹاپک ہے۔ ایجوکیشن سے متعلق ہے کہ اسلام کی نظر میں ہائر ایجوکیشن، جس کو ہم اردو میں اعلیٰ تعلیم کہیں گے، اس کا حاصل کرنا کیسا ہے، کیونکہ اس تعلق سے اس معاملے میں خاص طور پر مسلمانوں کے درمیان مختلف آراء اور مختلف ذہن بنے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم یہ سمجھیں گے کہ مسلمان کا دنیا اور دین یہ الگ الگ ہے یا دین اور دنیا یہ ایک ہی چیز ہے۔ کچھ چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اعلیٰ تعلیم سے مراد یہ ہے کہ نارمل جو تعلیم ہوتی ہے، پہلی سے لے کے 10ویں تک، یہ تو سبھی پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، اور سبھی ماں باپ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ بچے کچھ پڑھ لیں۔ لیکن دوستو، اس لائن سے دو کمزوریاں ہوتی ہیں۔ ایک تو والدین کی فکر محدود ہوتی ہے کہ بس 10ویں تک پڑھائیں گے، بس کافی ہے۔ ابا بول دیتے بیٹا 10ویں تک خالی 10ویں نکال لے، پھر ٹینشن نہیں رہے۔ بچہ بھی سوچتا ہے 10ویں تک پڑھ لوں گا، بعد میں پھر دیکھتے کیا کرنا، مطلب آگے کا کوئی فیوچر کا کوئی پلاننگ نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ تعلیم کو اتنا دل پہ لے لیتے ہیں، اتنا دل پہ لے لیتے ہیں کہ پھر ان کو تعلیم کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ وہ اس کو دنیا کمانے کا ایک مقصد بنا لیتے ہیں۔ اور پھر ایسے بچے بہت زیادہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن پھر ان کا دین سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں آتا، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں، لیکن آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ ایمان والا ہے یا غیر مسلم ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو ایسا لگے گا کہ جو ہے بہت بڑا غیر مسلم ہے۔ اس لیے دوستو، سب سے پہلے یہ بات ہم کو سمجھنی ہے کہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے۔ تو دیکھو دوستو، اسلام نے ہمیشہ ایجوکیشن کے اوپر، دنیاوی علم کے اوپر بھی حاصل کرنے پر اس کی ترغیب دی ہے اور زور دیا ہے۔ بدر کے اندر جب کفار کو شکست ہوئی، ابو جہل گیا، مارا گیا، اسی طرح بڑے بڑے ظالم جو ہے اپنے انجام کو پہنچے، تقریباً 70 لوگ اس میں مارے گئے۔ صحابہ بھی کچھ تعداد میں 5 یا 6 شہید ہوئے تھے۔ 70 لوگ گرفتار ہوئے۔ اب 70 لوگ جب گرفتار ہوئے بدر کے اندر، تو یہ طے ہوا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو ایک مال طے ہوا کہ اتنا اتنا جو ہے مال دے کر تم اپنے آپ کو چھڑا لو۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ صحابہ کرام کو جو اس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ سکھائے گا اور اس کے بدلے چھوڑیں گے۔ یہ ہمارا جو ہے مقصد ہے بتانے کا کہ کچھ مشرکین نے صحابہ کرام کو، کچھ صحابہ کو پڑھنا لکھنا سکھایا اور پھر اس کے بدلے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو پڑھنا لکھنا اس کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوستو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا، اس کی کچھ نیت ہونی چاہیے، اس کی کچھ نیت ہونی چاہیے۔ بغیر نیت کے کرے گا تو دوستو یہ ڈاکٹر بننے کے باوجود جو ہے یہ کسائی کی زمرے میں شمار ہوگا۔ اس کا بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوگا، لیکن رشوت اتنی لے گا کہ غیر مسلم بھی شرما جائیں گے۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی سب سے پہلی نیت ماں باپ کی بھی، اور ماں باپ اپنے بچوں کو اس نیت پر آمادہ کریں کہ اس سے میں اللہ کے دین کو نفع پہنچاؤں گا، اس سے میں اللہ کے دین کو نفع پہنچاؤں گا۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں، ڈاکٹر ثناء اللہ، یہ تقریباً 50 سے 60 سال کی پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں۔ اس وقت ان کو فرینچ زبان میں پی ایچ ڈی کرنی تھی، تو وہ فرانس جانے کے لیے انہوں نے مشورہ کیا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جاؤ کہ نہیں جاؤ، اتنا خراب ماحول ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ جانا ہے، لیکن اس نیت سے جانا ہے کہ وہاں جا کے دین کی محنت کریں گے، نہیں جانا، جانا ہے۔ تو بتاتے ہیں بزرگان دین کے اس زمانے کے اندر وہاں پر دہریت کا، ایتھسٹ لوگوں کا غلبہ تھا اس جگہ پر، اسلام سے بڑی نفرتیں تھیں وہاں پر۔ تو یہ حضرت جو ہے ڈاکٹر ثناء اللہ اس نیت سے گئے کہ ٹھیک ہے میں پڑھائی بھی کروں گا، دنیاوی کام بھی کروں گا، لیکن اپنا جو سب سے پہلا کام یہ سمجھوں گا کہ اللہ کی دین کو زندہ کرنا ہے۔ اس زمانے کے اندر وہاں پہ 2 سے 3 مسجدیں تھی۔ وہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ مسجد کی جو ایمبیسی کی تھی، جو سعودی وغیرہ کی وہاں پر ایمبیسی ہے، اس کے اندر مسجد تھی۔ عام طور پر وہاں پر مسجدوں کا ماحول نہیں تھا۔ یہ گئے ہیں وہاں پر دین کی محنت کی، جو مسلمان مرتد ہو چکے تھے ان کو جو ہے شراب اور جوئے کے اڈوں پر جا جا کے ان سے ملاقات کی، اور وہاں پر اللہ کے دین کی محنت کی، اور آج جو ہے ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، اور علماء دین ہیں، حفاظ ہیں، اور دین کا ماحول وہاں پہ بنا ہوا ہے۔ شروعات انہوں نے کی تھی پھر سے۔ اسی طرح حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا والے، انہوں نے ایک تدوی صاحب تھے، تدوی سرنے میں ایک قوم کا نام ہے، اورنگ آباد وغیرہ کے اندر بھی یہ لوگ ملتے ہیں، بہت خطرناک اور بہت جاہل قسم کی قوم تھی۔ تو اس میں تدوی صاحب جو ہے یہ لگ گئے ہاتھ میں مولانا یونس صاحب کے۔ اب یہ بہت بڑے آفیسر تھے، بڑے بڑے لوگوں سے ان کی پہچان، تو مولانا نے ان کا پیسہ استعمال کیا کہ یہ جو ہے بڑے بڑے لوگوں سے تعلق تھے، بڑے بڑے لوگوں سے مراسم تھے ان کے، تو یہ جو ہے کسی بڑے آفیسر سے جو ایمان والا ہوتا، ایمان والے دوسرے جو ہے جو صرف انہوں نے دنیا کی محنت کی، دین سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا، ان سے یہ جا کر جو ہے اپنے نام سے جا کے ملتے تھے، جا کے مولانا کو سامنے بٹھاتے تھے۔ اب مولانا جو ہے دین کی بات کرتے تھے، اگر ڈائریکٹ مولانا بولے کہ میرے کو تمہارا جو اپوائنٹمنٹ چاہیے، بولے بھائی کون ہو آپ، میرے کو نہیں ملنا۔ تو اس طرح سے نہ جانے کئی لوگوں کو انہوں نے مولانا یونس صاحب سے ملایا اور ان کو بھی ہدایت مل گئی۔ تو اپنا جو ہائر ایجوکیشن ہم حاصل کریں، ہم کسی عہدے پر فائز ہو جائے، تو یہ ہم اپنے دین کے لیے استعمال کریں۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں ہم بولتے یہودی کی سازش ہے، عیسائی کی سازش ہے، ہم کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، اور سب جگہ پہ وہی بھرے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر وہی بھرے ہوئے ہیں، اور سب عہدوں پر وہی ہیں۔ تو ہم کو کس نے روکا ہے بھائی؟ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں، اور اس قابل بنانے کو یہ سمجھے کہ ہمارے دین ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو دوستو ہمارے لیے اللہ رب العزت راستے آسان کرے گا، ہمارے لیے اللہ رب العزت راستے آسان کرے گا۔ اپنے رابڑی کے ایک ساتھی ہیں ماشاءاللہ، وہ اس میں ہے کیا منترالے میں جو ہے ان کی جو ہے ڈیوٹی وغیرہ تھی، وہاں پر ماشاءاللہ وہ بیٹھ کے تعلیم کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ حدیث کی کتاب وہاں پر بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ تو دوستو اگر ہمارے اندر ہم نے تعلیم حاصل کی اور دینداری ہمارے اندر ہے، تو ہم کہیں پر بھی جا کے اللہ کے دین کی محنت کریں گے۔ اس لیے دوستو اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم اس کے اندر اپنے بچوں کو ابھاریں، بچوں کا ذہن بنائیں کہ ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن کچھ نیتوں کے ساتھ کریں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب دوستو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے اندر کچھ چیزوں کی رکاوٹ ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مسلمانوں کو خاص طور پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے نہیں دیتی، تو ان چیزوں سے اپنے بچوں کو بچانا، اور سب سے اہم چیز دوستو بچوں کا ذہن بنانا ہے۔ ہم جو ہے بچوں کے ساتھ جو ہے کالج نہیں جا سکتے ان کی نگرانی کرنے کے لیے کہ کیا کر رہے ہیں،
بلکہ ہم اگر ان کے ذہن کو بچپن سے اس بات کے لیے آمادہ کر دیں، ان کے پڑھنے لکھنے کا مقصد ہم بتا دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہمارے بچے خود ہی وہاں جا کر اس کی فکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے بچوں کو جو سمجھانے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے جو بچے بچیں گے، یعنی گناہوں سے بچیں گے، تقوی اختیار کریں گے، تو ان کو اللہ رب العزت دنیاوی اعتبار سے بھی علم سے نوازے گا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم نے واقعہ پڑھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جو بادشاہ خوش ہوا عزیز مصر، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو کیا چیز دوں، کیا عہدہ دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو جو ہے جو خزانے ہیں وہ میرے ذمہ کر دیں، یعنی دیش کی جو ہمارے ملک کی مصر کی جو اکنامی ہے اس کو میں سنبھالوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انی حفیظ علیم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کی حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ مجھ کو اس چیز کا علم بھی ہے۔ دونوں چیز ہونی چاہیے، علم جس لائن کا ہم کو حاصل ہے علم بھی ہو اور ہم اس لائن میں امانت دار بھی ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے تقوی اختیار کیا۔ تو اپنے بچوں کو دوستوں، اپنے بچوں کی دینداری کی سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہم کو فکر کرنا ہے۔ اگر بچپن ہی سے ہم نے ان کی ذہن سازی کر لی ہے اور ان کو دین کے لیے ابھارا ہے، آمادہ کیا ہے، تو ان کا تعلیم حاصل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ہم ان کو دینداری نہیں سکھائیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ تعلیم حاصل کر بھی لیں، لیکن پھر یہ وہی بنیں گے، جا کر اوپر بیٹھیں گے تو پبلک کا خون چوسیں گے۔ کیا کریں گے؟ پبلک کا خون چوس۔ ڈاکٹر بنیں گے تو ایسے ایسے ٹیسٹ لکھ کے دیں گے جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسی دوا لکھ کے دیں گے جو مہنگی ہے اور جس پہ کمیشن زیادہ مل رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی بھی فیلڈ کے اندر جائیں گے، اگر دینداری نہیں ہوگی تو یہ لوگوں پر نقصان کا سبب بنے گی، اور اگر دینداری ہوگی تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ سایہ دار درخت بنیں گے، جو درخت ہوتا ہے جو سایہ دیتا ہے وہ بنیں گے۔ ایسی کتنی مثالیں ہیں، اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہمارا جو ہے کوئی شخص پارلیمنٹ میں ہو جو اسلام کی بات کرے، اسلام کو سامنے رکھے۔ چاہتے ہیں سب ہیں، لیکن جو ہے وہ کرے دوسرا، میں نہیں کروں گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم کو ڈاکٹر بھی بہت اچھا چاہیے جو ایمانداری سے ہمارا مرض بھی بتائے اور ایمانداری سے ہم کو دوا بھی دے، لیکن کون وہ کرے گا؟ میں نہیں کروں گا۔ انجینئر بھی بہت اچھا چاہیے۔ اسی طرح ہر جہاں۔ دوسری بات یہ دوستو، یہ ڈاکٹر، انجینئر اور جو بھی بڑے بڑے شعبے ہیں، تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا اگر کسی جگہ پر، کسی علاقے کے اندر کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو ہمارا صحیح علاج کر سکتا ہو اور ایمانداری سے ہمارے مرض کی تشخیص کر سکتا ہو، تو ایسا ڈاکٹر ہم کو سب مسلمانوں کو مل کر بنانا یہ فرض کفایہ ہے۔ ڈاکٹر بننا بولے تو ہم سمجھتے ڈاکٹر بننا غنی نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر ہونا، ایماندار ڈاکٹر ہونا، اگر نہیں ہے تو پورے مسلمان گنہگار ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں۔ کسی بھی چیز کا ماہر جو عام لوگوں کو جس سے نفع حاصل ہوتا ہو، اگر یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے تو دوستوں پوری امت گنہگار ہے۔ اس لیے جو دوستوں دینداری اپنے بچوں کو سکھائے تو اچھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دینداری، اگر کوئی دینداری کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اللہ کے خوف کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو وہ بھی اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے۔ ایک آدمی کالج جا رہا ہے اللہ کے حکموں کو پورا کر کے، تو وہ دیندار ہے، اور ایک بچہ مدرسہ جا رہا ہے لیکن وہاں پر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو یہ دین کا کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ سمجھے بات کو؟ جو جس فیلڈ میں ہے اس کے اندر وہ دین کو زندہ کر رہا ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، تو دیندار ہے۔ اور فیلڈ ایک بہت اچھی ہے، دینداری والی فیلڈ ہے، لیکن اس کے اندر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو دوستو دیندار نہیں ہے۔ ہم اس بات کو بھی سمجھیں، ہماری ایک غلط فہمی یہ بھی ہے۔ اچھا، دوسری بات، کیا کیا چیزیں ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے بچے کو روکتی ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحبتوں کو صحیح کریں، کہ کس کے ساتھ وہ رہتا ہے، کس کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ اس بات کو بچوں کو سمجھانے کی کوشش، یہ اگر صحبت صحیح ہو گئی تو ہمارا آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم خرچ کرنے سے نہ ڈریں، بلکہ آج تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے 2 لقمے کم کھائیں لیکن اپنے بچوں کو تعلیم کی، ان کی فکر کریں، تو انشاءاللہ ہمارے بچے ہمارے کام کے بنیں گے۔
اگر ہم نے دینداری کے ساتھ بچوں کو پڑھایا تو بچے ہمارے کام بھی آئیں گے. ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو خوب پڑھایا لکھایا لیکن ان کو دین نہیں سکھایا. تو ہمارے سامنے, آپ کے سامنے بہت سارے ایسے کارگزاریاں ہوں گی, بچے بالکل کام ہی نہیں آئے. ایک تو ہمارے جو ہے ساتھی, انہوں نے کہا کہ ایک باپ نے اپنے بچے کو پڑھایا لکھایا, 1 کروڑ روپے کا فلیٹ دلایا, اس کے نام پہ کر دیا. پھر کیا ہوا, شادی ہوئی. پھر بولے ابا جو ہے آپ اپنا کچھ انتظام کر لو, میری بیوی کو آپ جبرے نہیں. گھر کس کا ہے؟ باپ نے دلایا. ایجوکیشن کس نے دلایا؟ باپ نے دلایا. لیکن سب جو ہے بچے کے نام پہ کر دیا. اب اس کی بیوی کو باپ جم نہیں رہا اس کا. تو اب باپ بولے چلے گا میں گاؤں میں جا کے رہتا ہوں, میں کہ تیرا رشتہ اور تیری شادی توڑوں. تو یہ دوستو دینداری نہ سکھانے کا نتیجہ ہے. کتنا بھی اچھا آپ پڑھا لے, اتنا اچھا ایجوکیشن, دینداری نہیں سکھائیں گے تو یہ جو ہے چیز آپ ہی کو نقصان دینے والی ہے. اس لیے دوستو ہم اپنے بچوں کی صحبت کو بھی دیکھیں. اور آج کل جو ایک ماحول یہ بن رہا ہے دوستو کہ بچے ماشاءاللہ ہے تو ان کو ہم اس بات کی بھی تعلیم دیں کہ لڑکوں سے دوستی کریں. کس سے دوستی کریں؟ وہ بھی 2 شرطوں کے ساتھ. ہمارا اس دوست سے کیا ہو, پڑھائی کا کچھ رفضب ہو, پڑھائی کا فائدہ ہو, ہم اس سے کچھ سیکھ رہے ہوں, اور وہ بھی ایسا ہو جو نشہ وغیرہ کی عادتوں سے پاک ہو. ورنہ کیا ہوتا ہے دوستو, بچے کو عام طور پر مسلمانوں کے حالات دوستو بہت دیکھ کر رونا آتا ہے کہ نشے کے اندر اور عجیب عجیب حرکتوں کے اندر لگے ہوئے, عجیب عجیب حرکتوں کے اندر لگے ہوئے. اب میں کہیں بھی جاتا ہوں تو سامنے سے چیز نظر آ جاتی ہے. اس دن تھانہ اسٹیشن پر گیا, میں کسی کام سے رکا تھا, کسی کا انتظار کر رہا تھا. اب دیکھا تو وہاں پر ماشاءاللہ اپنے محلے کا بچہ جو بھی ہے یا اپنے آس پاس کا کوئی ہوگا, آپ نہیں پہچانتے اس کو, وہ جو ہے لڑکی کے ساتھ گھوم رہا ہے. چھوٹا بچہ, ابھی مونچھی اور داڑھی بھی نہیں آئی اس کو, لیکن وہ بہانہ کیا ہے, تعلیم ہے بھائی, کلاس والی لڑکی ہے ساتھ میں. تو اگر یہی عمر میں اس کو یہ چیز مل گئی تو اس کی ایجوکیشن کے تو سمجھو ختم, مسئلہ حل ہو گیا اس کا, پڑھنے لکھنے کا سوال ہی نہیں آتا اس کو. اس لیے جو لڑکیوں سے دوستی نہ کرے, لڑکوں سے دوستی کرے. آج کل الٹا سمجھایا جاتا ہے, بولے لڑکے سے دوستی کر رہے ہیں اور لڑکی سے دوستی ہے تو کوئی چیز نہیں, بولے نارمل ہے. اس بات کی ہم فکر کریں انشاءاللہ. ہمارے جو ہے دوستی پر دھیان دیں, اور بہت ساری چیز دھیان دینے کی ہے اس چیز پر دھیان دیں. اور بچوں پر دوستوں ہمارا جو ہے کنٹرول ہونا چاہیے. یہ جو 13 سال سے لے کر 25 سال تک کی جو عمر ہے, اگر اس میں ہم نے اپنے بچوں پر دھیان دے دیا تو انشاءاللہ ہمارے بچے بڑے کام کے بنیں گے. تو اس بات کی انشاءاللہ فکر کریں, سب سے اعلیٰ تعلیم دینے کی فکر کریں, اور دینداری کا ماحول ان کو پرووائڈ کریں. تو انشاءاللہ ہمارے جو مسائل سب حل ہوں گے. اجتماعی لیول پہ بھی ایمان والا اوپر آئے گا, انفرادی لیول پر بھی. دوستو دیکھو, یہ سب چیزیں ہم کریں گے تو ہمارے بچے کو فائدہ ہی ہوگا. اس سے دینداری سے بچہ جو ہے جب گزرے گا تو ہماری بھی تکلیف کا سبب نہیں بنے گا وہ, اور خود کی بھی زندگی کو آسان کر لے گا. اور اگر بے دین چھوڑ دے ہوئے, اس کو بے دینی کی راہ پر چھوڑ دے ہوئے, موبائل دلا کے اس کو یہ کہے کہ بھائی جیسا یوز کرنا ہے کر, تو پھر یہ کسی کام کا نہیں رہے گا. موبائل یوز نہیں کرنا ایسا نہیں ہے, لیکن موبائل کا صحیح استعمال کرنا. اگر ہم موبائل کا صحیح استعمال کرتے ہیں, ہمارے بچے صحیح استعمال کرتے ہیں, تو کہاں کی کہاں نکل جائیں گے. کیا چیز نہیں ہے, کون سا علم نہیں ہے موبائل کے اوپر, دین کا علم, دنیا کا علم, ہر چیز ہے دوستوں. تو ہم اس کی جو ہے نا صحیح رخ پر ہم اس کو لے کر جائیں گے تو اس سے نفع ہوگا. اور اگر غلط رخ پر چلا گیا بچہ موبائل کے اعتبار سے, تو پھر اس کا جو ہے بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے اس بات کی ہم فکر کریں. سب سے پہلے اس کو بھی دین سمجھے کہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا, یہ بھی دین کا ایک جو ہے بہت اہم رکن ہے, بہت اہم چیز ہے. تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے مسائل, اور ہم جو خرچ کریں گے نا بچوں پر, اس پر بھی ہم کو ثواب ملے گا. جو ہم تعلیم پر خرچ کریں گے اس پر بھی ثواب ملے گا, اور آگے چل کر اس کا کئی گنا زیادہ دوستوں بدلہ آئے گا. کیونکہ اللہ رب العزت نے صرف دنیا کا دین کا وعدہ نہیں کیا ہے کہ دین کی محنت کرو گے تو آخرت میں دوں گا. دنیا بھی اللہ رب العزت جو ہے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق. سبحان اللہ.